نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروگرام میری پہچان کے ساتھ آپ کی میزبان سحری شیخ آپ کی خدمت میں حاضر۔ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، ہر مشکل ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور جہاں جہاں کہیں میری آواز سنی جا رہی ہے بطور خاص ایک پیغام کے ساتھ ابتدا کرنے جا رہی ہوں کہ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو تمام برائیوں سے بچا لیتی ہے، اور جب انسان نماز کا پابند ہو جاتا ہے تو پھر اس کو یاد رہتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے کیا کیا وعدے کیے ہیں۔ ان وعدوں کی روشنی میں پھر انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے وہ در حقیقت اپنے ایمان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو بات طے ہے کہ ایمان اور کفر دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، جہاں کفر ہو وہاں ایمان نہیں ہے، جہاں ایمان ہے وہاں کفر نہیں ہے۔ تو جو ایمان والا ہے، جو اپنے آپ کی حفاظت کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا رہا ہے، یقیناً وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کا اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر سکے، اور یہی ایک مومن کی شان بھی ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ معراج بھی عطا کرتا ہے کہ جو اس کی طلب کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے ایمان کے حوالے سے۔ ایمان کے بہت سے پہلو ہیں، بہت ساری جہتیں ہیں جن کے حوالوں سے ہم آپ کی خدمت میں بار بار حاضر بھی ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے صحت تندرستی ہے ضرور آتے رہیں گے۔ آج جو خصوصی پروگرام لے کر ایمان کے ساتھ ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، اور جو نشست ہوگی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اللہ جل شانہ کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے آج ہمارے دلوں کو ایک نیا نور ملے گا، ہمیں ایک نئی روشنی عطا ہوگی، اور اس پر کلام کریں گی میری مہمان، میں ان کی جانب چلوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیشہ سے ہم ان کی گفتگو سے سیراب ہوتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خوبصورت گفتگو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنے گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سعدیہ انصاری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہی کے ساتھ موجود ہے میری دوسری مہمان پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی۔ آج یقیناً بہت سارے سوالات ہیں، اور ہر ایک سوال دوسرے سے مختلف بھی ہے اور ایک نئی جہت لیے ہوئے ہیں۔ تو ابتدا کرنے جا رہی ہوں کیونکہ بات ہم کریں ایمان کے حوالے سے، اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق اور مالک ہے۔ ناظرین کرام، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس لیے کہ جو سوال اس وقت میں کرنے جا رہی ہوں وہ آپ کے ذہن میں بھی اکثر آتا ہوگا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق کے حوالے سے۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ ارشاد ربانی سے اس کے سوال کی ابتدا کرنے جا رہی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا اپنی وحدانیت کے، اپنی ربوبیت کے، اپنی خالقیت کے باقاعدہ دلائل کے ساتھ جو ہے اعلانات فرمائے ہیں اپنے بندوں کے لیے، اور ان کو قائل کرنے کے لیے، اور ان کو اپنی طرف بلانے کے لیے۔ ایک صفت جو اللہ رب العزت کی جو سب سے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، وہ واحد و یکتا ہے کہ جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو تخلیق کیا، وہ سمندروں کی گہرائیوں میں ہو یا پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ہو، اور پوری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، وہ نظام بھی اسی خالق و مالک نے بنایا۔ ارشاد ہوتا ہے ان ربک هو الخلاق العلیم، کہ بے شک آپ کا رب ہی سب کچھ پیدا کرنے والا، سب کچھ بنانے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، خلاق العلیم ہے۔ پھر یاسین شریف کی آپ آخری آیات مبارکہ دیکھیں تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کہ وہ ہے جاننے والا اور وہی ہے خالق اور مالک، اور کن فیکون سے اس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ شریف کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا، اور جا بجا ہر تھوڑی دیر بعد اللہ رب العزت نے اسی طرح سے اپنا کلام فرمایا ہے 117 نمبر کی آیت میں، بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا
فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، کہ وہ ہے کہ جس نے کن کیا اور کائنات تخلیق ہو گئی اور جو شے اس نے بنانی چاہی وہ بن گئی. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا ہے اپنی طرف، دکھاتا ہے. اور اتنی خوبصورت آپ دیکھیے جو ردم ہے قرآن کے اندر، کس طرح سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا ہے کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ دیکھو اے میرے بندوں کہ آسمان کو کیسا میں نے بلند کیا ہے اور پہاڑوں کو کس طرح سے میں نے کھڑا کر دیا ہے اور کس طرح سے زمین تمہارے لیے بچھا دی گئی ہے. یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ، اور کئی مقامات ہیں جہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ 6 دن میں نے اس کائنات کو تخلیق کیا، پیدا کیا اور بنایا. اور سورہ حدید میں ہے کہ وہی ہے مالک و خالق کے جس نے 6 دن کے اندر آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا. دیکھیے ایک امریکی عالم ہے جو طبیعت کا عالم ہے، جارج ارل، وہ یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر کائنات خود اپنے آپ کو پیدا کر سکتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنے اندر خالق ہونے کے اوصاف رکھتی ہے. اگر کائنات خود بخود پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو پیدا کرنے کا رکھ سکتی، تو وہ اس کے اندر خالق کے اوصاف. تو وہ لکھتا ہے کہ میں اس طرح کے کسی محمل تصور کو اپنانے کے بجائے ایک ایسے خدا پر عقیدے کو ترجیح دیتا ہوں کہ جس نے اس مادی عالم کی تخلیق بھی فرمائی ہے اور وہ خود اس کا جزو نہیں ہے بلکہ اس کا فرما روا ہے، مدبر ہے، ناظم ہے اور خالق مطلق ہے. تو یہ پوری یعنی یہ وہ ہیں علماء کے جو جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آج وہ پوری کائنات اس بات کا اقرار کرتی ہے، وہ علماء اس بات کا اقرار کرتے ہیں جو کوئی بھی علم کہ خالق عالم خلاق العالم ایک ہی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو اس طرف بلایا ہے کہ وہ دیکھیں اور ان دلائل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی شک نہیں. اور جو کوئی علم کی معراج تک پہنچ رہا ہوتا ہے، یعنی علم حاصل کر رہا ہوتا ہے اور علم کے اس حصے تک پہنچ جائے کہ جہاں اس کے اوپر بہت سارے راز ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، تو وہ پھر اس بات کو مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے. اور میں آپ کی طرف آؤں گی اسی حوالے سے کہ ہمارا ایمان بھی ہے یہ کہ میرا رب قادر مطلق ہے. تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور جو ہے، میں چاہوں گی اس حوالے سے ضرور بات کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو، تیری ذرے ذرے میں ہے نمو. تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا. تو محیط عالم رنگ بو، میرے رب کہاں پہ نہیں ہے تو. دیکھیے سہرش القادر سے مراد وہ ذات ہے جو کائنات کی ہر شے کا مکمل اندازہ رکھتی ہے اور جس کی قدرت وسیع اور بے انتہا ہے. وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، جس کے تصرف میں کائنات اور کائنات کی ساری چیزیں ہیں اور ساری کائنات اس کے قدرت کا ظہور ہے اور ساری کائنات کی چیزیں اس کی قدرت کی جلوہ گری ہیں. یہ بحر و بر، شمس و قمر، ارض و سما سب اس کی قدرت کی کاریگری ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اور کسی کام کو کرنے میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں، نہ اسے آلات و نصب کی ضرورت ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ کن، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے. حضرت امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ القادر وہ ذات ہے جو اپنی قدرت سے تمام موجودات کو زندگی بخشتا ہے اور اپنی قدرت سے ان کی تدبیر فرماتا ہے. وہ زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ جزا و سزا کے دن دوبارہ زندہ اٹھانے والا ہے. اور دیکھیے جہاں پر نیکوں کو نیکی کا اجر دیا جائے گا اور بروں کو ان کی برائی پر سزا ملے گی. وہ اپنی قدرت سے دلوں کو الٹ پلٹ دیتا ہے، یعنی دلوں کو پلٹ دیتا ہے، دلوں کے رخ کو دیتا ہے، دلوں کو ادھر ادھر کر دیتا ہے گا. اور دیکھیے کہ پانی سہریش ایک ایسا محلول ہے جس میں ہر چیز حل ہو جاتی ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ پلک جھپکتے ہی اس پانی کو اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ پلک جھپکتے ہی شہر کے شہر اور ملک کے ملک ایک دم تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب مخلوق کی
سرکشی اور نافرمانی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو وہ بڑی قدرت والا ہے گا. ابابیل جیسے پرندوں سے ابرہا اور اس کے لشکر کو ہلاک کر سکتا ہے. وہ اللہ ہے, اس کی قدرت پر یقین رکھو. وہ قادر مطلق ہے, وہ بڑی قدرت والا ہے. وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس کو زندگی دیتا ہے. وہ طوفان نوح میں نوح کی کشتی کو ساحل پہ لگاتا ہے. وہ آتش نمرود کو گل و گلزار بنا دیتا ہے. میرے رب کی قدرت دیکھیے کہ اصحاب کہف کو 309 سال تک سلائے رکھا. جب وہ اٹھے تو چاق چوبند تھے اور انہیں بھوک لگ رہی تھی. یہ میرے رب کی قدرت ہے, میری قدرت پر یقین رکھو. وہ سب کچھ کر سکتا ہے, وہ بڑی قدرت والا ہے. بہت بہت خوب. اور یقیناً ہر پتا ہر شجر باخبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر چیز سے نوازا ہے. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں اشجار کے حوالے سے, جہاں ہم بات کرتے ہیں پتھروں کے حوالے سے, پہاڑوں کے حوالے سے, وادیوں کے حوالے سے, تو وہ بھی اپنے اندر ایک راز چھپائے بیٹھے ہیں. کیا کہیں گی آپ اس حوالے سے؟ بات چل رہی ہے ابھی ناظرین, دل چاہ رہا ہے کہ اس حوالے سے بھی تھوڑا سا میں جانوں کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تمام قدرت ہے, یہ بھی اپنے اندر ایک راز لیے ہوئے, کیا ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف بھی بار بار اپنے بندوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دیکھو ان نشانیوں کو. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ, یقین کرنے والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں. اور یہ حقیقتاً اپنے اندر ایسے ایسے عنوانات لیے ہوئے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے. کبھی ہم نے کچھ مچھلیاں دیکھی تھی تصویروں میں, اور وہ اس طرح سے دیکھی تھی, ایک بہت ٹپیکل, ہم نے کہا بس مچھلی ایسی ہی ہو سکتی ہے. اس کے کچھ عرصے بعد کچھ اور جگہوں کی ہمیں تصویریں نظر آئیں. ہم نے دیکھا او اللہ تیری شان کہ ایسی بھی ہو سکتی ہے. سمندروں کے اندر جو کائنات آباد ہے اور جو رنگ ہے, جو قوس و قزح ہے, سبحان اللہ, وہی قوس و قزح آسمانوں میں نظر آئے تو دل اشش کر اٹھتا ہے. اور اللہ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کے اوپر اور اس کی شاہکار پر عش کر اللہ کی حمد و ثنا انسان کا بیان کرنے کو دل کرتا ہے کہ امیزنگ. اور اسی طرح سمندر کی آپ دیکھیے کہ برف پوش پہاڑوں کو دیکھیں آپ, یا آپ سرسبز پہاڑوں کو دیکھیں, ہر ایک اپنی ایک کہانی الگ لیے ہوئے ہے. اللہ اکبر, جب یہ برف پگھلتی ہے تو کیا کیسا سبحان اللہ کیسا وہ منظر ہوتا ہے. اور ابھی آج میں دیکھ رہی تھی کہ جہاں جہاں پر بہت زیادہ برف باری ہو رہی ہے, وہاں جو پانی ٹیپس کے ذریعے آ رہا ہے اس میں سے برف کی کیوبز آ رہی ہیں, بالکل ایسے جیسے ہم دیکھتے ہیں. سبحان اللہ, مطلب دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت اور شاہکار وہ یقیناً دل اشش کر اٹھتا ہے. اور یہ صرف میرے رب کا کرم ہے, میرے رب کی مہربانی ہے, کیونکہ وہ قادر مطلق ہے, وہ کہتا ہے تو ہو جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام ہم بات کر رہے ہیں آج ایمان کے حوالے سے, اور سوالات بہت خوبصورت ہیں. کہیں مت جائیے گا, آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین, پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بہت خوبصورت موضوع, بہت خوبصورت سوالات, اور جہاں ہم بات کر رہے ہیں اپنے رب کے حوالے سے کہ وہ قادر مطلق ہے, وہ حاکم ہے ہمارا, وہ ہم پر حکمرانی کرنے والا ہے, اس لیے کہ اس نے اس پوری دنیا, اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے, اور کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس سے پوشیدہ ہو. جس چیز کو حکم وہ جس طرح دیتا ہے وہ ویسے ہی ہو جاتی ہے. اب بات ہو رہی ہے اس کے حکم کی, اس کی حکمرانی کی, تو ہم جانیں گے کہ اس کائنات میں کس طرح سے ہمارے رب تعالیٰ کی حکمرانی جلوہ گر ہے. جی سہرش, قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قدرتوں کا, نعمتوں کا بیان کر کے بھی, اور انسان سے ڈائریکٹ اس کی اپنی ذات کے بارے میں بات کر کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ وہی ہے احکم الحاکمین, جیسے کہ وہی ہے قادر مطلق اور وہی ہے خالق کائنات. تو آپ دیکھیے مختلف مقامات پر, جیسے کہ ایک مقام ہے سورہ انعام, اس کے اندر 86 نمبر کی آیت میں اللہ پاک فرما رہے ہیں ان الحکم الا للہ, کہ بے شک اللہ ہی کا حکم ہے کہ جو چلنا ہے, یقص الحق وہو خیر الفاصلین, اور بے شک وہ حق فرماتا ہے اور وہی ہے جو سب سے بہتر فیصلے فرماتا ہے. دوسری جگہ سورہ قصص کی 70 نمبر کی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ لہ الحکم والیہ ترجعون, اسی کا حکم جو ہے وہ کرنا ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تو انسان سے خطاب ہے کہ احکم الحاکمین وہی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جیسا ہم ابھی پہلے قدرتوں کا آپ نے سوال کیا تھا کہ قادر مطلق ہے رب کریم, تو یہاں یہ اتنی پیاری چھوٹی سی صورت ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں کا بیان فرماتا ہے, نعمتوں کا بیان فرماتا ہے کہ کیسے اس نے اپنی نعمتوں کا جال ہے جو بچھایا ہوا ہے بندے تمہارے لیے, کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تو یہاں پر نعمتوں کا وہ جال جو اس نے بچھایا ہوا ہے ان کا ذکر کر کے پھر بندے کی اس نے اپنی طرف توجہ دلوائی ہے کہ دیکھیے یہ طور, یہ زیتون اور یہ انجیر,
کیسے مزیدار اور کیسے عمدہ میوہ جات ہیں کہ کس قدر نفع بخش ہے انسان کے لیے. آپ دیکھیے کہ انجیر کے آپ جانتے رہیں تو بھی آپ کو اتنی افادیت اور کتنی دیر آپ اس کو سٹور کر لیں وہ خراب نہیں ہوتا. پھر زیتون کا درخت دیکھیے ہزاروں برس وہ قائم و دائم رہتا ہے, خشک پہاڑوں پر اگتا ہے, اس کو نہ کسی پانی کی نہ نگہداشت کی نہ نگرانی کی ضرورت ہے, اور کیسا تازہ اور عمدہ اس کے پھل ہوتے ہیں. یعنی کوئی حساب نہیں ہے اس کی افادیت کا کہ تیل اس کا جو ہے وہ دیے میں بھی استعمال ہو, پکانے میں بھی استعمال ہو, سالن کے اندر بھی استعمال ہو, اور پھر نفع بخش اتنا ہے کہ کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے. اور اس میں ایسے فائدے چھپے ہیں جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے ہمارے سامنے ہر چیز آ رہی ہے کہ کس طرح کے. اور پھر طور سینین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ طور جہاں موسیٰ نے ہم سے کلام کیا, اور وہ سینا وادی سینا جہاں پھلدار درختوں سے جس کو سجا دیا تمہارے لیے, اور اس کے بعد تمہیں کتنے خوبصورت سانچے پر ڈھالا. پھر جب تم ضعیفی کی طرف لوٹنے لگتے ہو, اس طرف لوٹنے لگتے ہو کمزوری کی طرف, تب بھی تم میری نافرمانیوں سے باز نہیں آتے, تب بھی تم مجھ سے میرا احکم الحاکمین ہونا تمہیں نظر نہیں آتا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کیا چیز اتنی قدرتیں دیکھنے کے باوجود تمہیں جو ہے وہ راہ کے اوپر نہیں لے کر آتی ہے, اور کیوں تم روز جزا کو جھٹلاتے ہو, اور پھر کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے. تو یہ تمام قدرتیں, یہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمانے کے بعد اپنے بندوں کو اپنی طرف بلایا ہے, اور بندے کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ تم اپنا, بے شک تمہیں فری ول دی گئی ہے, بے شک تمہیں اپنی مرضی سے لے کے اپنی زندگی کو چلانا ہے, تمہارے سامنے دو راستے ہیں, ان میں سے تمہیں چننا ہے, تدبیر بھی کرنی ہے, تمہیں اختیار دیا گیا ہے, لیکن حکم اسی کا چلے گا. تم نے جو کچھ کرنا ہے زندگی کے اندر, ایک نظام جو اللہ نے دیا ہے, اگر اس سے پھر کے تم کرو گے تو بے شک تم تدبیر کرو گے, اختیار کرو گے, لیکن حکم اسی کا چلے گا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت ساری گفتگو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ چل رہا ہے کھانے پینے کی اشیاء کے حوالے سے بھی, جہاں کھانے پینے کی اشیاء کا ذکر آتا ہے تو وہیں فوراً ہمارا جو نظریہ ہے وہ چلا جاتا ہے کہ انسان کا پیٹ بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ اقسام کی سبزیاں, پھل, گوشت, ہر طرح کا اہتمام فرمایا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عطا کرنے والی ذات اللہ کی ہے, کیونکہ وہی حقیقی مارنے والا ہے, اور وہی حقیقی جگانے والا ہے, اور وہی حقیقی عطا کرنے والا ہے. اور جب بندہ خطا کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہی حقیقی معاف کرنے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جو ہماری خطاؤں کو معاف کر سکے. تو جب یہ سب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا رب رزاق ہے, وہ عطا کرنے والا ہے. اور جہاں رزاقیت کی بات ہوتی ہے, اللہ کی صفت کی بات ہوتی ہے, تو وہاں ہم دیکھتے ہیں اس کے ظہور اسباب کے حوالے سے اور تعبیر اسباب کے حوالے سے بھی. میں چاہوں گی اس پہ بھی گفتگو کریں. اور وہ اپنی مخلوق کو خوب رزق دینے والا حاجت روا ہے. ہر جاندار اور زمین پہ چلنے والا کوئی فرد ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو. وہ سب سے بڑا رزاق, رازق کل کائنات ہے. اور دیکھیے کہ پروردگار عالم کی شان دیکھیے, سہرش کے پروردگار عالم نے اس رزق کی تقسیم میں مومن اور کافر کی کوئی تخصیص نہیں رکھی, دوست اور دشمن کی کوئی تفریق نہیں رکھی. اس کی شان تو دیکھیے کہ جو اسے سجدہ کر رہا ہے اسے بھی دے رہا ہے, اور جو اسے سجدہ نہیں کر رہا اسے بھی دے رہا ہے. رزاق وہ ہے جو اپنے مخلوق کے لیے روزی پیدا کرتا ہے, اپنے مخلوق کو روزی عطا کرتا ہے, اور پھر اپنے فضل و کرم سے انہیں روزی پہنچاتا ہے گا. پروردگار عالم فضا میں فضا کے پرندوں کو رزق دیتا ہے, جنگل میں جنگل کے جانوروں کو رزق دیتا ہے, اور پانی میں پانی کے جانوروں کو رزق دیتا ہے. بالکل. اور دیکھیے اونٹ ایک ایسے مقام کا جانور ہے جب پانی اور سبزے کی افراد نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں پانی اور چربی کا ذخیرہ کر دیا ہے جو وقت ضرورت جو ہے وہ کام آ سکے. دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار عالم نے فرعون اور اس کی قوم کی ہدایت کے لیے مصر بھیجا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خدشہ آیا کہ میں اپنی زوجہ کو جنگل میں چھوڑ آیا ہوں, اب اس کی کفالت کون کرے گا. تو دربار الہی سے ندائی کہ موسیٰ ایک ہتھوڑا لو اور ایک پہاڑ توڑو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر توڑو. اس پہاڑ میں کچھ بھی نہیں تھا, پہاڑ بنا ہوا تھا بالکل ثابت. جب موسیٰ علیہ السلام نے گہرائی تک وہ پہاڑ توڑا تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک کیڑا پتے پر بیٹھا پتا کھا رہا
رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں کہ تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رزق عطا فرمایا. اور اللہ کے ان پیارے ناموں کو پڑھتے ہوئے ایک عارف نے کہا کہ جس دن سے میں نے اپنے خالق کو پہچانا مجھے اپنی روزی کے بارے میں کوئی شک کوئی فکر نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہجرت کر کے مدینے پہنچے تو ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں تقسیم ختم ہو گئیں اور آپ ہمیں کھانے کے لیے کچھ عنایت فرما دیجئے. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ پہنچا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ اور وہ سب کو روزی دینے والا ہے. تو خوشی سے بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ ہماری مدد فرمانے والا ہے. کچھ ہی دیر بعد ایک شخص نے دروازے پہ دستک دی اور وہ کھانے پینے کا سامان لیے کھڑا ہے. تو ان کے ساتھی سمجھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھجوایا ہے. کھانا کھا کر سیر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے کھانا پہنچوایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ کھانا میں نے نہیں پہنچوایا. تو پھر انہوں نے سارا واقعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رزاق ہے, رازق کل کائنات ہے, یہ رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو عطا کیا گیا. تو ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے رزق حلال میں بھی بہت برکت رکھی. کہ دیکھیے سہرش ایک بزرگ ایک جنگل سے گزرے تو انہیں پیاس کی طلب ہوئی تو انہوں نے کنواں تلاش کیا اور پھر کنویں میں پانی نہیں تھا تو مال و اسباب تلاش کرنے لگے. اتنی دیر میں وہ کھڑے ہوتے تھے ایک چڑیوں کا غول آیا, اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور ان کو پانی مل گیا, پانی پیا. تو پھر بزرگ نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ میں اشرف المخلوقات تو نے انسان کو بنایا اور چڑیوں کے غول کو پانی عطا فرمایا, میں پانی سے محروم ہوں. تو دربار الہی سے ندائے کہ تو نے مال و اسباب تلاش کیے. اس نے اللہ پر توکل کیا اور رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو دیکھیں ہم اللہ پر جب توکل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کر کے ایسی جگہ سے ہمارے لیے رزق کا بندوبست کرتا ہے جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. جس طرح پرندے صبح گھر سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام میں داخل ہوتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. تو ہمیں رزق کے لیے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے. وہ سب سے بڑا رزاق رازق ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہی ہمیں ہدایت دینے والا ہے, وہی ہمیں راستہ دکھانے والا ہے. لیکن ہمارے مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو رزاق ہے, وہ ہادی ہے, وہ رہبر ہے, وہ ہمیں راستہ دکھانے والا ہے, وہ خبیر ہے, وہ خالق کے کل ہے, وہ مالک کے کل ہے, وہ قادر مطلق ہے, وہ جل جلالہ ہے, جل شانہ ہے, نور السماوات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات پوری کائنات میں جگہ جگہ ان کا اظہار فرمایا ہے. لیکن ہمیں سوچ بچار کرنے کے لیے دماغ دیا گیا, ہمیں عقل اور شعور استعمال کرنے کے لیے عقل دی گئی, سیدھا اور سچا راستہ اور ڈھونڈنے کے لیے برائی بھی سامنے آئی کہ یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے. تو جب اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہوتا ہے, جب ہمیں اس سے رزق طلب کرنا ہوتا ہے تو اس بات پہ یقین رکھیں کہ اس نے ہمیں پیدا کیا تو اس نے ہمارا رزق بھی اتارا ہے. تو یقیناً آپ سیدھے اور سچے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ رزاق ہے, وہ آپ کو رزق عطا کرنے والا ہے. تھوڑا سا چونکہ ہمارے پاس اس وقت ٹائم ہے, میں تھوڑا سا اس سوال کو آگے بڑھانا چاہوں گی. رزق کے حوالے سے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے بیٹھے خود بخود بھی آ جائے گا, کچھ ایسا بھی کانسیپٹ ہوتا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل اس طرح سے کہتے ہیں لوگ کہ بھئی جب مقدر ہو چکا ہے تو ملنا ہی ملنا ہے. اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہو چاہے دو لبوں کے درمیان, وہ مل کے ہی رہے گا. لیکن تدبیر تو انسان یہ دارالعمل ہے, یہاں انسان عمل کرنے کے لیے آیا ہے. اور اس کے بعد کا جو وہ ہے موضوع جو آپ کا, وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ رب العزت نے بے شک بہت کچھ لکھ دیا ہے اور بے شک, لیکن اللہ کے حضور اللہ چاہتا ہے کہ بندے سے تجارت کریں. تو آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص گزارش کر رہا ہے کہ میرے جتنا رزق لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے وہ سارا ایک دفعہ میں عطا کر دے. اللہ قبول کر لیتے ہیں تو وہ تجارت میں لگ جاتا ہے اور وہ تجارت میں لگ جاتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو ایک عالم کو لنگر چل رہا ہے. تو بڑے حیران ہو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بے شک اس نے مانگا تھا کہ سارا مجھے دے دے, لیکن اس نے تو مجھ سے تجارت شروع کر دی. بالکل سارا کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. سبحان اللہ ہوتی ہیں آپ کی,
آپ اللہ کو مانگنا بہت مانگ بالکل بے شک. اور اسی خوبصورت گفتگو کے ساتھ یہ پروگرام جاری رہے گا, کہیں مت جائے گا, آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین پروگرام میری پہچان میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید, جہاں ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور اس پر توکل کرنا بہت ضروری ہے. وہیں ہم یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ اسباب کا ڈھونڈنا بھی ہم پر لازم ہے, کیونکہ ہم نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اس انسان کو ضرور عزت دیتا ہے, جس انسان کا توکل اللہ کی ذات پر بہت مضبوط ہو. تو بات ہو رہی ہے, تھوڑا سا عزت کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. میں چاہوں گی اس سوال کو بھی مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں, اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں, بار بار ہم تذکرہ کر رہے ہیں, قرآن و حدیث میں بھی اس حوالے سے ہمیں بہت سارے اشارے بھی ملتے ہیں اور بہت سارے ارشادات بھی ہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل بہت ہی اس میں خاص ہے. اس کو تو جو روزانہ 41 مرتبہ پڑھے اس کے خواص میں سے ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت پاتا ہے. المعز بے شک. دیکھیے حضور پر نور علیہ السلام مبعوث ہوئے کس معاشرے کے اندر جو بالکل جاہلانہ ایک طریقوں پر زندگی کو اپنی لے کر چل رہا تھا. اللہ رب العزت نے اس قوم کو عزت دی کہ حضور پر نور علیہ السلام کو اس میں مبعوث فرمایا, اس مقام کو عزت دی جہاں حضور پر نور علیہ السلام کی ولادت ہوئی. حضور پر نور علیہ السلام نے اپنی بعثت مبارکہ کے بعد اور اپنی نبوت کے اعلان کے بعد جو اعلانات فرمائے تو اس پر جو یہود اور منافقین تھے وہ کس طرح سے ہنستے تھے اور استہزاء کرتے تھے اور معاذ اللہ مذاق اڑاتے تھے کہ جب حضور پر نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روم اور فارس اتنی طاقتور اور زبردست قوتیں تھیں دو اس دنیا کی کہ یہ ان کو ہم فتح کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. تو اس قدر جو ہے وہ بہت ہی بعید سمجھنے لگے منافقین اور یہود, اور کہنے لگے کہ کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں وہ اتنی زبردست ایمپائرز کہ وہاں پر اس قدر محفوظ ہیں وہ دونوں اور اتنی زبردست مملکتیں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اس کی وہ قادر مطلق ہے. تو یہ آیات اس وقت اتری جب ان لوگوں نے یہ مذاق اڑایا, اور اس کے اندر اتنے خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے میرے حبیب کہ مالک و قدرت والا وہی ہے, بادشاہی اسی کی ہے. وہ جسے چاہے بادشاہی عطا کرے, جسے چاہے وہ اس سے چھین لے, جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. یہ سارا کچھ ہر طرح کی بلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ دیکھیے کہ اس قوم کے اندر حضرت بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک غلام ہے. اور کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ جب پہنچتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کروانے کے بعد جب آپ کی خدمت اقدس سے پہنچتے ہیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعزت مقام ان کو عطا فرمایا, اور وہ دنیا کا مقام بھی اور آخرت کا بھی مقام اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہہ کے, تمام سیدنا کہہ کے پکارتے تھے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو. اور آخرت میں جو جنت میں مقام کے آپ کی اونٹنی حضور پر نور علیہ السلام کی اونٹنی کی جو باغ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگی جنت میں, تو وہ آگے ہوں گے. یہ عزت کے مقامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو بیان فرمائے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ پاک فرما رہا ہے سورہ رعد میں 39 آیت میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب, کہ بے شک اللہ ہی ہے جو مٹاتا ہے, اللہ ہی ہے جو لکھتا ہے. اللہ مٹے ہوئے کو لکھ سکتا ہے اور اللہ جو ہے وہ لکھے ہوئے کو مٹا سکتا ہے, اور اسی کے پاس جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں کتاب ہے. تو یہ اس نے کہہ دیا ہے. تو اب ہم اپنی دعاؤں کے اندر اس آیت کو پیش کریں اللہ کے حضور میں کہ وہی عزت دینے والا ہے. اگر ذلت کوئی شرمندگی کوئی ذلت ہو رہی ہے تو اس آیت کو اللہ کے حضور پیش کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو لکھے ہوئے کو مٹا سکتا ہے. تو عزت اور ذلت اور شرمندگی اور تفاخر سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ کے اندر ہے بندوں کا. اور انسان یہ جانے, دیکھیے دنیا اور آخرت کی عزت ہر شخص فردن بھی خود بھی اپنے لیے بھی کما سکتا ہے,
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کا بھی ذکر کیا ہے، کیونکہ فرد افراد مل کر ایک پورا معاشرہ بنتا ہے، قوموں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان قوموں کو کس طرح سے عزت ملے گی، کہ وہ کیا اپنا طریقہ اپنائیں کہ جس سے ان کو عزت حاصل ہوگی۔ ٹھیک ناظرین، سلسلہ بہت خوبصورت ہے اور بہت ساری صفات کا میرے رب کی یہاں پر ذکر ہو رہا ہے۔ ایک ایک صفت میں بے انتہا راز پنہا ہے، اور جس صفت کو کھولتے چلے جاؤ گے آپ کو لگے گا کہ ہم نے تو اپنی تمام عمر صرف کر دی اور ہم اس کو پا ہی نہیں سکے، لیکن آج یہ ہمارے سامنے آشکار ہو رہی ہے۔ اور پھر جو اس کے اوپر غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے تو نئے سے نئے پہلو کھلتے چلے جائیں گے، اور پھر انسان کی زندگی تو تمام ہو سکتی ہے، مگر میرے رب کی قدرتوں کو سمجھنا انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا، اور انسان کو بنانے کے بعد جب ہم اس زمین پر آئے تو اس زمین پر آنے کے بعد اچھائیاں اور برائیاں دونوں ہمارے سامنے تھیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے اور دنیا کی آسائشیں جلدی اس کو اپنی جانب راغب کر لیتی ہیں۔ جہاں دنیا کی آسائش جلدی اس کو اپنی جانب راغب کرتی ہے تو وہیں شیطان کا حملہ بھی بہت تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے، اور جب وہ ہوتا ہے تو پھر انسان بہت ساری خطائیں بھی کر بیٹھتا ہے، اور جب خطا ہو جاتی ہے تو جو نادم ہوتے ہیں، جو شرمسار ہوتے ہیں، جو اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ ان کا رب رحمان ہے، رحیم ہے، تو پھر وہ رب واقعی رحمان ہے اور رحیم ہے، بے شک اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ ستار العیوب ہے۔ تو پھر ہم اس جب صفت کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور بار بار اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں، تو ہمیں وہاں پر یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان دونوں میں باہم فرق کیا ہے۔ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے سہرش، رحمان اور رحیم دونوں رحم سے مشقق ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا رحیم و کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور پروردگار عالم کی رحمت سے کائنات کا ذرہ ذرہ مستفید ہو رہا ہے۔ جب ہم گناہگار کوئی گناہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور رحم جو ہمیں اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے، اور پروردگار عالم ہمارے گناہوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اتنی بے پایا ہے کہ دیکھیے، مسلم، مشرک، کافر، مرد، عورت، فرما بردار، نا فرما بردار، شکر گزار، نا شکرہ، سب پر یکساں چمک رہی ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مستفید ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قیدی حاضر ہوئے تو اس میں ایک عورت بھی تھی قیدی، تو وہ اپنے بچے کو وہاں آ کر بےتاب ہو کر ڈھونڈنے لگی۔ جیسے ہی اس کا بچہ اس سے ملا تو زار و قطار رو کر اپنے بچے کو سینے سے لگا کر پیار کرنے لگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہرگز نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، تم پر بہت زیادہ رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، رحیم جو ہے آخرت میں خاص اس کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اہل ایمان ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوں گے، جو برائیوں کو چھوڑ کے نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے، جن کے قلوب اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے منور ہوں گے۔ تو پروردگار عالم رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، الہ العالمین بھی ہے، غفور الرحیم بھی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں جب بھی دستے دعا بلند ہو تو یہی دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر رحم فرما، تو رحم کرنے والا ہے، تو کرم کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ کیا بات ہے، بہت بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے، اور جہاں رب کی رحمانیت کا ذکر ہوتا ہے، جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ میرا رب بہت بہت ہی پیارا رب ہے، کیونکہ اس نے سورج کو، چاند کو، سب کو یکساں سب پر روشنی ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ کسی کے لیے تفریق نہیں ہے کہ یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے، یا یہ مسلمان ہے تو اس پر چمکنا ہے اور اس پر نہیں۔ جب سورج نکلتا ہے تو پوری آب و تاب سے نکلتا ہے اور پوری کائنات کو روشن کرتا ہے، کیونکہ میرا رب رحمان ہے، اس کے یہاں پر سب کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گی، پیغام چاہوں گی ضرور کہ آپ ایک ایک لائن میں ضرور دے دیں۔ اس کی صفت رحمت کی حساب سے میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہی تھی کہ وہ رحمان ہے جو کہ مصائب کو دور کرتا ہے، وہ رحیم ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ابن کثیر لے کر آئے ہیں کہ رحمان وہ ہے کہ جب اس سے مانگا جائے وہ عطا کرے، اور رحیم وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔
اس کی رحیمیت کی صفت جو ہے وہ بھی مخصوص ہے. اور جیسے کہ الرحمن عموم رحمت کے لیے بیان ہوتا ہے اور الرحیم خصوص رحمت کے لیے بیان ہے کیا گیا ہے. الرحمن جو ہے تمام انواع رحمت کو شامل ہے اور رحیم جو ہے قبول اور توبہ اور مغفرت کو شامل ہے. کیا پیغام ہے یہ آپ ڈاکٹر صاحب؟ خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. تو ہمیں ہر لمحے، ہر ساتھ، ہر گھڑی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے کہ پروردگار عالم تو ہم پر رحم فرما، تو ہم پر کرم فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری توبہ قبول فرما. اسے کہ ہم خفیہ مانگے، سب کے سامنے مانگے، دل ہی دل میں مانگے، وہ سب کی پکار سننے والا ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے، سب کے دلوں کے حال جاننے والا ہے. تو پروردگار عالم ہم پر رحم فرما، کرم فرما. آمین اللہم آمین. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کی آمد کا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے اور اس دعا کے ساتھ اس پروگرام سے رخصت لوں گی کہ آج کا پروگرام ہمارے تمام عنوانات اور تمام سوالات کے جوابات آپ کے دل تک براہ راست پہنچ سکیں اور آپ اس کو عمل میں لانے کی کوشش کریں. تو ہمارا یہاں آنا اور بیٹھنا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست دکھائے، سیدھا اور سچا راستہ دکھائے جس پر چل کر ہم اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکیں. ناظرین پروگرام میں کسی بھی قسم کی غلطی پر معافی کی طلبگار ہوں اور صرف اس بات پر آپ سے اجازت لوں گی کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.